ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ اللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ الآیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، میں حسب سابق اس سال بھی آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر شیخ القرآن والحدیث زیغم اسلام اور سبب بنائے۔ برادر عزیز حضرت مولانا شمس الہادی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا آج کا موضوع نظر لغیر اللہ ہے۔ میں آپ دوستوں کے سامنے چند منٹ کے لیے ان کے حکم کی تعمیل میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میری فلاں مستحقی فلاں بزرگ کے نام پر یہ میں چیز دیا کروں گا، یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں، تو یہ ہے نظر لغیر اللہ۔ اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے، قرآن کا انداز سنیے۔ انہی الفاظ کو میں بطور تمہید کافی سمجھتے وما أهل لغیر اللہ بہ، آیت نمبر 3، سورت کا نام سورت المائدہ، چھٹا پارہ۔ جو حلال جانور خود بخود مر جائے وہ حرام ہے، ذبح شرع کے بغیر جو مر گیا وہ حرام، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام۔ نمبر 3، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت ان دونوں سے بڑھ کر حرام۔ نمبر 4، وما
لغير الله به. اب طلبہ ساتھی بقیہ مفسرین نے حکم تو مجھے تھا، تعمیل کر رہا ہوں. بقیہ مفسرین باب من علا کرتے ہیں. اب میں فرق کروں. ہر وہ چیز چاول ہے، مٹھائی ہے، گندم ہے اور کوئی چیز جانور ہے جس پر اللہ کے بغیر دوسرے کا نام لیا گیا تقرب کے طور پر، یہ عالم الغیب ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس نیت کے ساتھ کوئی چیز غیر کے لیے مانی گئی وہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے. اور رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا باب منع علا نہیں، با سببیہ ہے. اب احباب خیال خاص طور پر میرے طلبہ بھائی، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حلال جانور خود بخود مر گیا حرام، دم مسفوح حرام، خنزیر کا گوشت دونوں سے بڑھ کر حرام. وما اہل لغیر اللہ بہ، چیز کی بات بعد میں کریں گے، جانور کی بات بعد میں کریں گے، چاول اور مٹھائی کی بات بعد میں کریں گے. یہ جو انسان نے منہ سے کلمہ نکالا ہے، یہ چیز فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ جو منہ سے کلمہ نکال رہا ہے، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شرکیہ کلمہ بھی خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. چیز کی بات بعد میں کریں گے، یہ جو الفاظ اس نے زبان سے نکالے یہ شرکیہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے. دوسرا انداز، اللہ کے بغیر کسی اور کا نام آیا، نسبت عرفی مراد نہیں. یہ بھینس کس کی ہے؟ یہ جی زید کی ہے. یہ بکری کس کی ہے؟ یہ فلاں بندے کی ہے. یہ نسبت مراد نہیں، نسبت شرعی مراد ہے. اگر کسی پیر فقیر کو عالم الغیب ما فوق الاسباب نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کے نام پر چیز مان رہا ہے. اب ذرا خیال، اگلی آیت، یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. میں 5 شرطیں عرض کر رہا ہوں، کتے کی 5 شرطیں. نمبر 1، ما علمتم، کتا سیکھا ہوا ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے سیکھا ہوا؟ مالک کتے کو لے کر جنگل میں پہنچا، شکار نکلا، کتے نے جا کر شکار کو پکڑا، خود نہیں کھایا، پکڑ کر بیٹھ گیا. نہیں بھائی، یہ تو ایک تجربہ ہے. دوسرا تجربہ کیجئے. مالک دوسرے دن کتے کو لے کر گیا، شکار نظر آیا، مالک نے کتے کو چھوڑا، کتا پکڑ کر بیٹھ گیا. نہ، 2 تجربے ہوئے. تیسرا کرو. تیسرے دن بھی کتے نے ایسا کیا، مالک کی اجازت کے ساتھ گیا، شکار کو پکڑ کر بیٹھ گیا. بس اب یہ کتا سیکھا ہوا ہے. ایک شرط پوری ہو گئی. نمبر 2 انداز، فرمایا مکلبین. شکار سامنے نکلا، خرگوش سامنے سے بھاگا، کتے نے خرگوش کو دیکھا، پیچھے نہیں دوڑا. مالک کی طرف کتے نے دیکھا، مالک شکار کے پیچھے جانے کی اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں. چٹکی بجائی مالک نے، منہ سے آواز کی، اجازت کتے کو مل گئی. اجازت کے ساتھ کتا گیا. نمبر 3، من الجوارح،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی سیکھے ہوئے کتے کی شرط ہے، کتے نے جا کر شکار کو زخمی بھی کیا۔ خرگوش ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کے جسم پر زخم ہے، خرگوش کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ چوتھی شرط اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کتا جا کر شکار کو پکڑ لے، خود کھانا شروع نہ کرے۔ پانچویں شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کتے کو چھوڑو، تکبیر پڑھ دو، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اب میں 5 شرطیں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ نمبر 1، کتا سیکھا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مالک کی اجازت کے ساتھ جائے۔ نمبر 3، جا کر شکار کو زخمی کرے۔ نمبر 4، پکڑ کر بیٹھ جائے، خود کھانا شروع نہ کرے۔ نمبر 5، کتے کو چھوڑو، تکبیر پڑھ دو، کتا دوڑ پڑا، مالک پیچھے گیا۔ اب اگر شکار خرگوش، جنگلی ہرن، جنگلی بکری کتے کے منہ میں مر بھی جائے پھر بھی حلال ہے۔ فرق اللہ کا نام آیا، دل کی تختیوں پہ میرے عوام دوست میرا جملہ لکھ لیں، اللہ کا نام آیا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، کتے کو چھوڑا، اللہ کا نام آیا، کتے کی ماری ہوئی چیز بھی حلال ہے، اور اللہ کے بغیر کسی دوسرے کا نام آیا، فلاں بابے کے نام کی منت منوتی ہے، فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاز ہے، اللہ کا نام آیا، کتے کی ماری ہوئی چیز بھی حلال، اللہ کے بغیر دوسرے کا نام آیا تو حلال چیز بھی حرام ہو گئی ہے۔ اب فرق، دروازہ کھٹکا، پنجپیر میں کھڑا ہوں، سامنے دارالقرآن میرا مادر علمی ہے، اور بات حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری اپنے دادا استاد رحمہ اللہ کی کرنے لگا ہوں۔ دروازہ کھٹکا، پڑوسی گوشت دے گیا، چاول دے گیا، مٹھائی دے گیا۔ بھائی میں گھر میں نہیں تھا، میں گھر میں آیا، گوشت کون دے گیا ہے، یہ چیز کون لایا ہے؟ پڑوسی دے گیا۔ دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، بھائی جان یہ گوشت، یہ مٹھائی، یہ چاول، یہ شیرینی، جی فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں دربار کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد نے فرمایا غیر اللہ کے نام کی چیز گوشت ہے، چاول ہے، اور کوئی چیز ہے، اس کو کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ میں نہیں کھاتا، یہ چاول میں چھت پر ڈال دوں پرندے کھا جائیں، نا۔ حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کا حکم یہ ہے زمین میں گڑھا کھود کر اس کو زمین میں دبا دو تاکہ جانور بھی استعمال نہ کر سکے۔ اگلی بات، حوالے بڑے ہیں۔ اگلی بات، ایک آدمی کے گھر میں بکرا کھڑا ہے، اس نے کہا یہ بکرا فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ شرکیہ کلمہ منہ سے نکلا، وہ بکرا حرام ہو گیا۔ اب خیال، عجیب بات، حضرت شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ اپنے دادا استاد کی بات نقل کرنے لگا ہوں۔ اے علی گڑھ، اختر شیرانی نے کہا تھا، اے علی گڑھ میرے اشعار میں کب تھی تاثیر، یہ شراب آئی ہے بتا کے خمستانوں سے۔ سنیے گا، بندے نے منت مانی، نظر مانی، یہ بکرا ہے فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز، یہ شرکیہ کلمہ منہ سے نکلا، بکرا حرام ہو گیا۔ اب وہ بندہ ہمارے اس اجتماع میں آ پہنچا، گھر میں بکرا کھڑا ہے، حرام ہو چکا ہے۔ اللہ، اشاعت التوحید و سننا کے
उलमाए किराम के बयानात सुने। ओहो, ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। खैरुल्लाह के नाम की नजर और नियाज में मान कर आया, वो तो हराम है, खिंजीर से भी ज्यादा। बंदे ने इत्तेमाम शरीक शिरकत कर गए, सच्चे दिल से तौबा कर ली, शिर्क छोड़ दिया। हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर बनपीरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा उस्ताद ने फरमाया, खैरुल्लाह के नाम की नजर और नियाज मानने वाला सच्चे दिल से शिर्क से तौबा कर ले, इसकी तौबा तो कबूल है, लेकिन जो जो बकरा घर में खड़ा है वो हलाल नहीं हो सकता। अगला जुमला, मेरी जेब में पैसे हैं, मंडी में पहुंचा, 20,000 रुपए का बकरा ले आया, बकरा भी हलाल का है, पैसे भी हलाल के हैं, मैं घर में ले आया। मौलवी साहब बकरा क्यों ले आए? अल्लाह के नाम पर ज़बह करना है। ठीक, अब ख्याल, नियत तब्दील हो गई है, पैसे भी हलाल के हैं, बकरा भी हलाल है, अल्लाह के नाम पर ज़बह करना है। लेकिन अगर किसी बंदे ने हलाल के पैसों से खरीदा हुआ बकरा, हलाल के पैसों से खरीदा हुआ बकरा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह के नाम पर किसी दरबार पर जाकर ज़बह कर दिया, किसी कब्र पर जाकर अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दिया, कुरान कहता है वो भी हराम है। तफसील का वक्त नहीं, इशारा। ये मेरे सामने छठा पारा, सूरत का नाम सूरतुल माइदा। ये मैंने सूरतुल माइदा खोली हुई है, आयत नंबर 3 मेरे सामने है। हलाल के पैसों से खरीदा हुआ हलाल जानवर अल्लाह के नाम पर अगर किसी कब्र और दरबार पर ज़बह किया गया, जहाँ गैरुल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया, वो भी हराम है। ये तो अल्लाह की गैरत का मसला है। गैरतमंद तौहीदियो, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्रा रजुलान अला करिया, पिछली उम्मतों का किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 2 बंदे जा रहे थे मुसाफिर, एक बस्ती के करीब से गुजरे, बस्ती वालों ने रोक लिया, ठहर जाओ, नहीं आगे जाने देते। क्या प्रॉब्लम है भाई? गांव वाले कहने लगे, हमारे दरबार पर मेला लगा हुआ है, मेले वाले दिनों में जो बंदा यहाँ से गुजरे, जितने तक इस दरबार के नाम पर कोई नजरो नियाज वाली चीज न दे, हम आगे नहीं जाने देते। कोई चीज दे दो इसके नाम की नजरो नियाज, हम तुम्हें जाने देंगे। एक बंदे ने कहा, लैसा इंदी शैउन औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहरबानी करो गांव वालों, मेरे पास कोई चीज नहीं, मुझे जाने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गांव वाले कहने लगे, करीब वलो जुबाबा, एक मक्खी पकड़ ले, मार कर इसके नाम पर दे दे नजरो नियाज, हम तुझे छोड़ देंगे। बंदे ने एक मक्खी पकड़ी, मार कर उस दरबार के नाम पर दे दी। फखल्लू सबीला, बस्ती वालों ने कहा, तू चला जा, तुझे कुछ भी नहीं कहते। वो किया। दूसरा बंदा, तू भी मक्खी दे दे। हाँ, दूसरे बंदे ने कहा, मुझे कहते हो कि मक्खी मार कर इसके नाम पर नजरो नियाज दे दे, जान कुर्बान कर दूंगा, एक मक्खी भी अल्लाह के बगैर किसी के नाम की नजरो नियाज नहीं दूंगा। पता है हम क्या करेंगे? मार डालोगे, टुकड़े कर देंगे। तौहीदी का जवाब ये था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सदाकत के बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता,
उतर सकता है सर खुददार का, पर झुक नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, इशाअतुत तौहीद व सुन्नह के उलमा, अराकीन, नौजवान, वर्कर, सब ने यही तहिया और फैसला किया हुआ है। हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसले तौहीद में शिरक वाली मिलावट करने के लिए तैयार। हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुन्नत के अंदर बिदअत वाली मिलावट बर्दाश्त करने के लिए तैयार। जो हों फिरौन मैं उनको खुदा कह दूं ये मुश्किल है, जो हों दज्जाल झूठे, जो हों दज्जाल उनको अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। जो तूफान की खबर सुनकर लरसते हों किनारे पर, तूफान समंदर में है, ये साहिल पर खड़े होकर डर रहा है। जो तूफान की खबर सुनकर लरसते हों किनारे पर, मैं ऐसे बुज़दिलों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। खुदा मुश्किल में खुद मुश्किल कुशा है अपने बंदों का। मोहब्बत से कहना, मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है? हाथ बुलंद करके, मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है? खुदा मुश्किल में खुद मुश्किल कुशा है अपने बंदों का। किसी बंदे को मैं मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल है। नहीं देता मक्खी कातलू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस्ती वालों ने उस बंदे को कत्ल कर दिया। वो पहला बंदा जो मक्खी देकर गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाद जान बचा घर चला गया था। एक दिन मौत तो आनी थी। जब उसकी मौत आई, दाखलत नार, शिर्क पर मौत आई, हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल हो गया। जिस तौहीदी ने जान के टुकड़े करवा दिए, एक मक्खी भी अल्लाह के बगैर किसी के नाम पर नहीं दी, शहीद होने के बाद दाखलल जन्नह। आखिरी आयत। जब सारी नेमतें अता करने वाला अल्लाह है, ये कोई सिक्र बिल जहर नहीं तौहीदी हो, दिल में तस्दीक है, जबान से मैं आपकी तईद सुनना चाहता हूं। जब तमाम नेमतें अता करने वाला अल्लाह है, तो इन नेमतों में से नजर और नियाज के लायक भी सिर्फ कौन है? 14वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नाल। ये मेरे सामने सूरतुन नाल खुली हुई है। फरमाया व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। यह आयत नंबर 66 उंगली मैंने रखी हुई है। बेशुमार लोग पंजाब में मुझसे पूछते हैं, बल्कि मुल्क में, तुम कुरान के हवाले कैसे दिखाते हो? मैंने कहा, यह दारुल कुरान पंजपीर का फैज है। मुझे फोन आया, मौलवी साहब आप हाफिज हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मैंने तो शर्त लगाई हुई है। अल्लाह के बंदे, शर्त तो हराम है। उसने कहा जी मैं शर्त हार जाऊंगा, तुम हाफिज हो? मैंने कहा मैं हाफिज नहीं। जी मैं हार जाऊंगा। मैंने कहा हार जाओ भाई, मैं क्या कर सकता, मैं तो हाफिज नहीं हूं। कहा फिर हवाले कैसे दिखाते हो? मैंने कहा पंजपीर का फैज है। आइए, सब्ज रंग का जानवर ने घास खाया, पीले रंग का भूसा खाया, मैदे में खुराक चली गई। अल्लाह खुराक के 4 हिस्से बना रहा है। एक खुराक के हिस्से में से काले रंग का गोबर तैयार हो रहा है। उसी खुराक के दूसरे हिस्से में से सुर्ख रंग का खून बन रहा है। उसी खुराक के तीसरे हिस्से में से बदबूदार पेशाब तैयार हो रहा है। और उसी खुराक के चौथे हिस्से से लबनन खालिसा, सफेद दूध। गिलास पड़ा था, ये मेरे हाथ में गिलास है, इसको मैं उल्टा कर दूं, एक पानी का कतरा भी नहीं रहेगा। जग है, उल्टा कर दूं, एक पानी का कतरा भी नहीं रहेगा। बोतल का मैंने ढक्कन खोला,
الٹا کر دیا، ایک قطرہ بھی بوتل میں نہیں رہے گا پانی اور شربت کا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، گلاس الٹا، جگ الٹا، بوتل الٹی، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہے گا۔ اللہ نے گائے، بھینس، بکری، اس کے نیچے دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں لٹکا دیے ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں جانے دیتا۔ اوپر کوئی ڈھکن بھی نہیں، اوپر کوئی پیچ بھی نہیں، دودھ تھن، دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جانے دیتا اللہ۔ اور جب تھن یہ دودھ کی بوتلیں بھر گئیں، بکری بول نہیں سکتی، گائے بھینس بول نہیں سکتی، زمین پر بے قرار ہو کر پاؤں مار رہی ہے۔ مالک دودھ والا خزانہ جمع ہو گیا، اللہ نے قدرت کا اشارہ کیا، خبردار گائے بھینس بکری، خزانہ جمع ہو چکا ہے دودھ والا، جتنے تک مالک آ کر ہاتھ نہ لگائے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پھینکنا۔ ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ بڑی عجیب بات، ہمارے پنجاب میں تو ہمارے علاقے میں بھی شوگر ملے ہیں، تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، غور کیجیے گا، جس بزرگ کے دانت نہ ہوں وہ گنڈیریاں کھا سکتا ہے؟ جلدی بتائیے، وقت کم ہے، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ نہیں، جس بزرگ کے دانت نہ ہوں وہ گنا اور کماد اور گنڈیریاں کھا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ایک منٹ، جس بزرگ کے دانت نہ ہوں وہ کیلا کھا سکتا ہے؟ کیلا کیسے کھا سکتا ہے؟ نرم ہے، میری طرف دیکھیے گا سارے دوست، کیلا کھا تو لے گا، جس بزرگ کے دانت نہیں ہیں پر چبانا پڑے گا، کھا لے گا، مالٹا کھا لے گا، چبانا پڑے گا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، فرمایا سائغن، دودھ ایسی بہترین نعمت ہے، آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے جانے والا۔ کیا مطلب؟ ایسی میں اللہ کی اعلیٰ اور بہترین دودھ نعمت ہے، دودھ استعمال کرنا ہو دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے، چبانے کی محتاجی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کا نام پھر اونچا لینے کی اپیل ہے، ایسی بہترین دودھ والی نعمت اگر پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس میں سے حصے نکالنے کے لائق بھی صرف کون ہونا چاہیے؟ یہی پیغام ہے اشاعت التوحید و سنہ کا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس عظیم الشان اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور تمام جتنے بھی ہمارے علماء، ورکر، اراکین ہیں، اللہ کریم ان کو اس محنت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔